اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جو ہماری تلاوت کا آغاز ہوا وہ 13ویں پاروے کے نصف سے تلاوت کا آغاز ہوا، اور اس میں شروع میں یہ بات آئی کہ جو مومنین ہیں وہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے وہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ان کو پریشان کرتا ہے، کسی مصیبت کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی زور اور زبردستی کرتا ہے، کوئی جاہل ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ جو مومنین ہیں یہ اس برے کام کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برے کام کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ اس برے کام کا جواب بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ یہ جو برائی ہے اس کو دور کرو احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہاں آگے چل کر یہ بات آئی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو جس کو چاہتا ہے وہ رزق فراواں عطا کر دیتا ہے۔ جس کا اللہ رب العالمین رزق کشادہ کرنا چاہے کوئی اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ دے دے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کے انسان، اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ، یہ جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں اور یہ سب مل کر اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں، تو اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اگر مل کر فرما بردار بھی بن جائیں تو اس کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سارے جنات اور انسان یہ سارے کے سارے مل کر نافرمان ہو جائیں، اس کی نافرمانی کریں، تو اللہ تعالی کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے یہ فرما برداری کریں یا چاہے یہ نافرمانی کریں۔ اور یہ جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب سے یہ کہا گیا اگر یہ سارے کے سارے مل کر اللہ کا ان کو رزق عطا کر دے تو اس کے رزق عطا کرنے میں اللہ کی بادشاہت، اللہ کے رزق کے اندر کتنی کمی ہوگی۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سوئی کو سمندر کے اندر ڈالو اور پھر اس کو نکالو تو جتنا کم سمندر ہوگا اللہ کے خزانوں کے اندر صرف شاید اتنی کوئی کمی آئے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے جو رزق ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور میں اکثر اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ ہم اس رزق کی کمائی کو، یہ جو ہم کمائی کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کمائی کس طریقے سے میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں نا رزق میں برکت ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت نہ ہو؟ سبھی چاہتے ہیں۔ اب یہ جو رزق میں برکت ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ پہلا کام، وہ جو پہلا کام ہے رزق میں برکت کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا رزق ہو وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، لقمہ حرام کا نہ آئے، یہ لقمہ حلال کا ہو، یہ کمائی جو ہے یہ حلال کی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فریب نہ ہو، اس میں دغا نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، یہ حلال کے اوپر ہو۔
تو اگر یہ حلال رزق کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حلال رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، اور حرام اتنا زیادہ بھی ہو اور ضرورت اتنی ہو تو یہ اتنا حرام رزق اتنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتا۔ اس کی مثال کس طریقے سے ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ ایک پلاسٹک ہے، ٹھیک ہے؟ حلال رزق کی مثال ایسی ہے کہ اگر حلال رزق کم ہے اور ضرورت زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس حلال رزق کو اس طریقے سے کھینچ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی تنخواہ 30,000 ہے، آپ کی ضرورت 80,000 90,000 1 لاکھ کی ہو گئی ہے، لیکن رزق آپ کا حلال ہے، اللہ تعالیٰ اس 30,000 کو اندر ایسی برکت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کی بہت ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن حرام رزق جو ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی، اس رزق کے اندر برکت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ رزق کے اندر برکت کے لیے کہ ہم حلال رزق کمائیں۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جو رزق میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مہینے کے اندر اس کی تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ کرائے کا اس کے اندر ضرورت ہے، یہ میڈیکل کی ضرورت ہے، یہ کرائے کے میڈیکل یوٹیلیٹی بلز کی ضرورت ہے، یہ ملازمین کی تنخواہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ان چیزوں کے اندر اپنی تنخواہ کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک حصہ مقرر ہوتا ہے صدقے کا۔ اب جیسے ہی تنگی آئی، ہم نے سب سے پہلے جو دروازہ بند کر دیا وہ صدقے کا دروازہ بند کر دیا۔ رزق میں برکت کا جو سب سے ایک دوسرا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر رزق کے اندر تنگی ہوئی ہے تو وہ والا جو دروازہ ہے، کون سا؟ وہ دروازہ جو صدقے کا دروازہ ہے، اس صدقے کے دروازے کو بڑا کر دیا جائے، اسے کھول دیا جائے، رزق میں برکت آ جائے گی۔ اللہ رزق میں برکت اس دروازے سے بھیجتا ہے۔ تیسری بات کہ رزق میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر فراوانی ہو، برکت ہو، تو جو اس کی تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا کام شروع کریں وہ صبح سویرے شروع کریں۔ اللہ نے جو آسمان اور زمین بنائے ہیں، یہ آسمان و زمین کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اللہ نے یہ رات جو بنائی ہے یہ لباس ہے، اللہ نے یہ جو رات اور یہ جو نیند ہے یہ تمہارے لیے سکون کے لیے ہے، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور یہ جو اللہ نے دن بنایا ہے یہ معیشت کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دن کو دیر سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے دن شروع ہو جاتا ہے۔ سارے جاندار، سارے چرند، سارے پرند صبح پھوٹتے ہی، صبح پہلی کرن کے آتے ہی یہ سارے پرندے نکل جاتے ہیں، یہ سارے جاندار نکل جاتے ہیں، سارے حیوان کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے دن کو مقرر کیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک رزق کو بانٹتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا آپ یہاں پہ سمجھیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ رزق کو بانٹ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کراچی والے کیا کر رہے ہوتے؟ کیا کر رہے ہوتے؟ سو رہے ہوتے۔ یہ جو صبح کا وقت ہے جس وقت اللہ رزق کو بانٹ رہا ہے تو کراچی کی معیشت، ملک کی معیشت اگر تباہ ہے، ہم بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی اسٹریٹجیز بناتی ہیں کہ اپنے پروفٹ کو کس طریقے سے انکریز کیا جائے، لیکن یہ جو اللہ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ صبح کام شروع کیا جائے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ حلال رزق ہو، دوسری چیز کیا تھی کہ صدقے کا دروازہ ہمیشہ آپ کے ہمارے رزق کے اندر کھلا رہے، تیسری چیز کہ صبح سویرے اٹھ کر کاموں کو شروع کریں، چوتھی چیز رزق کے اندر برکت کی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں کہ جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہم نے گناہ کر لیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے رزق کے اندر حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے استغفار کریں، جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ النوح کے اندر آگے یہ بات آئے گی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ یہ کیا ہے؟ جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں کہ معاف کر دو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراوان عطا کرتا ہے، ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے یہ چوتھی چیز ہے کہ رزق میں برکت آتی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے جو مجھے اور آپ کو جو چیز سیکھنے کا مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے، ہم اس کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، کوئی ایک آیت قرآن کی بھی تم نے سیکھ لی ہے، اس کے تم آگے تبلیغ کرو۔ جب ہم اللہ کے کاموں کے اندر لگ جائیں گے، جب ہم اللہ کی مدد کرنے لگ جائیں گے، یہ تبلیغ کے کام میں لگیں گے، اس دعوت کے کام میں لگیں گے، تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے کام میں لگ جائے گا۔ سورہ محمد میں یہ بات آتی ہے آگے چل کر کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ 5 چیزیں رزق میں برکت کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی، یہ جو رزق میں برکت کی دعا 26ویں آیت سورۃ الرعد کی، اس کے بعد 28ویں آیت کے اندر یہ بات آئی کہ جو ایمان لانے والے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ در حقیقت اطمینان قلب کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں کہ ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے، ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے۔ آپ نے گاڑی خرید لی تو آپ کو شاید اس سے آرام مل جائے، آپ کے گھر میں قالین ہے، آپ کے گھر میں بستر ہیں، نرم و گرم بستر ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے آرام مل جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کا بہت بڑا گھر ہے، آپ کے گھر میں اے سی ہے، ہو سکتا ہے آرام مل جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ صوفے، یہ فرنیچر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مادہ ہیں، مادہ مٹیریل ہے۔ یہ چیزیں آرام تو دے سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں کیا نہیں دیں گی؟ سکون نہیں دے سکتی۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ آپ کو ایسے کتنے لوگ ملیں گے کہ جو ارب پتی ہیں لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نیورو فزیشین ہے آغا خان ہسپتال میں۔ ہم ایک جگہ لیکچر پہ جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیریئر ہے، اتنا جو بڑا کیریئر آیا میڈیکل میں، کب آپ کو بہت شدید غم ہوا، بہت صدمہ ہوا؟ تو انہوں نے مجھے 2 واقعات بتائے۔ ان میں سے ایک بات یہ بات انہوں نے بتائی کہ ان کے پاس ایک مریض آیا جس کی 28 فیکٹریاں تھیں۔ کتنی تھیں؟ 28۔ وہ جو مریض تھا وہ ان کے سامنے رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری 28 فیکٹریاں ہیں اور میری اولاد میرے لیے دعا کرتی ہے کہ ابا کب مریں گے۔ وہ آدمی جس کی 28 فیکٹریاں تھیں، جو ارب پتی آدمی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہوگی لیکن سکون شاید اس میں نہ آئے۔ تو سکون کے لیے، یہ روح کے سکون کے لیے، دیکھیں جسم اور روح 2 چیزیں ہیں۔ آپ کو جسم کو آرام تو دے دیں گے یہ ساری چیزیں، لیکن روح کو آرام نہیں ملے گی۔ روح کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے، اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو جب آرام کرنے کے لیے آئے تو ان کے بستر کو ان کی کسی اہلیہ نے، ام المؤمنین نے اس کو تھوڑا سا نرم کر دیا، جس کی وجہ سے تہجد کے لیے تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، دیر ہو گئی۔ اب جب اٹھے تو وہ ناگوار ان کو گزرا کہ تہجد جو ہے، ایک تو سارا دن وہ کاموں میں لگے رہتے تھے، رات کو بھی تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر دوبارہ اس کے بعد قیام کیا کرتے تھے، تہجد کیا کرتے تھے۔ اب بظاہر جب ان کی اہلیہ نے، ام المومنین نے ان کے بستر کو نرم کیا تھا تو ان کو تو زیادہ آرام ملنا چاہیے تھا۔ اب جب زیادہ آرام ملتا تو ان کو زیادہ سکون ملتا، لیکن در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملا۔ سکون اللہ کے نبی کو جو ملا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ملا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سکون نیند کے اندر نہیں ہے،
سکون کسی اور چیز کے اندر ہے، یہ غیر مادی چیز ہے، یہ روح کا جو سکون ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور یہاں پر جو سب سے اہم بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ یاد رکھو ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ ابراہیم کی، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور جو شکر کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، ابھی جو گرمی آئی ہوئی ہے اس میں بھی راضی رہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو یہ گرمی منظور ہے تو مجھے بھی یہ گرمی منظور ہے، اگر اللہ کو یہ گرمی منظور ہے تو مجھے بھی یہ گرمی منظور ہے، زبان سے شکوہ نہیں کرتے کہ کیوں یہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، وہ ہر وقت صبر کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اور شکر کی بات کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، تمہیں مال دیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں آرام اور سکون دیا ہے، تمہیں روزگار دیا ہے، تمہیں بہت سارے مصیبتوں اور مشکلات سے بچایا ہوا ہے، تمہیں بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد کے اندر، اس کے معاملات کے اندر اللہ اور برکت عطا کرتا چلا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ شیطان کا مکالمہ، شیطان اور سورہ ابراہیم کی تلاوت کے بعد جو اگلی جو سورت شروع ہوئی وہ سورۃ الحجر تھی۔ اس کے شروع میں یہ بات آئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کر کے ہم دکھائیں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ آج اگر خدا نہ خواستہ یہ ساری حکومتیں مل کر، یہ سارے جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، جتنے بھی یہاں پر دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، یہ سارے مل کر اگر اس پوری دنیا سے، نعوذ باللہ، اس پوری دنیا سے اس قرآن کے جتنے صحیفے ہیں ان کو اٹھا کر سمندر برد اگر کر دیں، اس کے بعد بھی یہ قرآن اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ یہ بظاہر یہ قرآن صحیفوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ یہ قرآن ان کے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو تم تو صحیفے تو ختم کر سکتے ہو، ان کتابوں کو مٹا سکتے ہو، لیکن اس دل سے اس قرآن کو، اس سینے سے اس قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ اس لیے یہ آیت کی جو چیلنج دے رہی تھی 1450 سال پہلے، آج بھی اس آیت کا چیلنج پوری طریقے سے بول رہا ہے کہ کوئی اس کے اندر ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں کر سکتا۔
اس کے بعد شیطان کا اور آدم کا مکالمہ، وہی والی چیز دوبارہ آئی کہ شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور یہ شیطان اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس بے وقوف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ در حقیقت وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ سکا۔ اس کے بعد آگے چل کے سورۃ الحجر کے آخر میں یہ آیت آتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے 7 بار پڑھی جانے والی آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات، بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ یہ آیت نمبر 87 ہے۔ یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت نمبر 9 تھی، اور یہ آیت نمبر 87 ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر یہ جو 7 آیات ہیں نا، بڑی بڑی بار بار پڑھی جانے والی آیات، یہ ہم نے نازل کی ہیں۔ وہ کون سی 7 آیات ہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سارے دن میں ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں، 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 6 ہو گئے، پھر 4 رکعت فرض عصر کے 10 ہو گئے، پھر 3 رکعت مغرب کی 13 ہو گئیں، اور پھر 4 رکعت عشاء کی 17 ہو گئیں، اور وتر کی 3 رکعتیں 20 رکعتیں۔ فرائض 17 اور واجب 3 ملا لیں تو 20 رکعتیں کم از کم ایسی ہیں کہ 20 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو چارٹر ہے، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین چارٹر ہے کہ کم از کم 20 دفعہ ایک آدمی روزانہ 20 دفعہ اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ اور اس سورت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ شرک کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی مدد اور نفع نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صرف اور صرف اگر کوئی مدد پہنچانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور اگر کسی کی تم عبادت کرو، اگر کسی کے سامنے سجدہ کرو، اگر کسی کے سامنے تم رکوع کرو، تو صرف وہ واحد ہستی ہے کہ جو اس سجدے اور اس رکوع کے قابل ہے۔ یہ صرف ایک واحد ہستی ہے، صرف اسی کے لیے ہے۔ بار بار یہ سورۃ الفاتحہ کروائی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا۔ بولتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے انبیاء، تیرے صدیقین، تیرے شہداء اور تیرے صالحین بندوں کے اندر اے اللہ تو ہمیں شامل کر دے۔ جس طرح تو نے ان کے اوپر انعام نازل کیا، اے اللہ تو ہمارے اوپر بھی انعام نازل کر دے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، بار بار پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کو سمجھ کر پڑھنا، اس سورت کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک چارٹر ہے جو ایک مومن کو دن میں 20 دفعہ کم از کم پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں سنتوں کی اور نوافل کی میں بات ہی نہیں کر رہا ابھی۔ اگر اس کو ہم ملا لیں تو یہ کم از کم یہ 50 رکعتیں 50 دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل کی تلاوت شروع ہوئی، اور سورۃ النحل کی تلاوت میں یہ بات آئی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ سورۃ النحل کی 18ویں آیت ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، وہ جو نعمتیں جو اللہ نے یہاں کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو تم اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کو مل کر، تم سب مل کر بھی ان کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔
تم سب مل کر بھی اس کو نہیں کام کر سکتے، تم نہیں گن سکتے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں، وہ اپنی نعمتوں کا ظہور میرے اور آپ کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اور اس سورۃ النحل کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ کہیں لآیات ہیں اور کہیں لآیتل، کہ ان کے اس میں تمہارے لیے، اس قوم کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اس کے لیے نشانیاں ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ذکر کرنا جانتے ہیں۔ یہ قرآن، اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب یہ سورۃ النحل کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، زمین کا تذکرہ کر رہا ہے، رات اور دن کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان جانداروں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی سائنٹیفک میریکولس چیزیں ہو سکتی ہیں، جو معجزات ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو، ان ساری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس قرآن میں نشانیاں ہیں، اس رات اور دن میں نشانیاں ہیں، اس آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال بھی دے دی، اور وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال ایک شہد کی مکھی کے لیے دی کہ یہ شہد کی مکھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جاتی ہے، یہ مختلف پھولوں کے اوپر اور پودوں کے اوپر جاتی ہے، اور مختلف جگہوں سے اپنا رس تھوڑا تھوڑا جمع کرتی ہے، لیکن مختلف جگہوں سے رس جمع کر کے جو رطوبت وہ نکالتی ہے اس میں خیر ہے، اس میں نفع ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ جو شہد جو بنتا ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی وہ چاروں طرف گھومتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مجھے اور آپ کے لیے جو شہد نکالتی ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ یہ چھوٹی سی مکھی کس طریقے سے تمہیں خیر کم کام دیتی ہے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو کس نے بنایا؟ تمہیں ساری چیزیں پتہ ہیں، تم بھی یہ سارے کام کر کے تم کوئی آرٹیفیشل چیز بنا سکتے ہو؟ ساری چیزیں معلوم ہیں کہ یہ پتہ ہے کہ یہ آنکھ جو بنی ہے، اس آنکھ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، لیکن میں اور آپ آج یہ سائنس یہ آنکھ نہیں بنا سکتی، یہ کان یہ سائنس نہیں بنا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔